بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ لوگوں کو بڑی خبر سے آگاہ کرتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار کی بہترین الیکشن کمپین کی وجہ سے نون لیگ کے ہزاروں لوگ نون لیگ کو چھوڑ کر تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہو گئے۔ یہ نون لیگ کے لوگ کہاں سے نون لیگ کو چھوڑ کر تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہوئے؟ تحریک لبیک پاکستان کے کس امیدوار نے اتنی اچھی کمپین کی جس کے بعد نون لیگ کے لوگ نون لیگ کو چھوڑ کر تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہوئے؟ آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کے سینئر ترین وکیل نے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو سوشل میڈیا اور میڈیا کی پابندی لگائی گئی ہے، اس حوالے سے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ کب عدالت سے رجوع کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے خصوصی گفتگو فرمائی ہے، وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، اور جو انٹرویو اور جو ویڈیو انہوں نے ریکارڈ کروائی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء کے زیر اہتمام ایک بڑا اجلاس ہوا جس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے، وہ بھی خبر آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ لاہور بار ایسوسی ایشن کی کابینہ کا اجلاس مورخہ 20/4/2023 بروز بدھ بوقت 11 بجے کمیٹی روم ایوان عدل میں زیر صدارت جناب رانا انتظار حسین ایڈوکیٹ صدر لاہور بار منعقد ہوا۔ اجلاس میں دیگر تمام عہدیداران نے شرکت کی۔ آج کے اجلاس میں فیصل آباد میں پیش آئے افسوسناک واقعہ جس میں ایک ملعونہ خاتون نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ صدر لاہور بار ایسوسی ایشن نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم پاکستان کے وکلاء ایسے ہر اقدام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی ہرزہ سرائی کے خلاف ہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ صدر کابینہ لاہور بار ایسوسی ایشن نے متفقہ طور پر متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس واقعے میں ملوث افراد کو فی الفور گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دیں تاکہ آئندہ کسی کو اس قسم کی جرأت نہ ہو سکے۔ اب جو تحریک لبیک پاکستان کے سینئر ترین وکیل نے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ پھر تحریک لبیک پاکستان میں جو لوگ نون لیگ کو چھوڑ کر شامل ہوئے، اس خبر کا ثبوت بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور مکمل تفصیل بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندیاں ہیں، الیکٹرانک میڈیا جو کہ پیمرا سے ریلیٹڈ ہے، اس پہ جو پابندیاں ہیں اس کے اوپر الحمدللہ میں ہوم ورک کر رہا ہوں، اور آفٹر عید انشاءاللہ ہم اس کو پراپر فورم جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ اس کو فائل کریں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان جو ہے تمام پاکستانی شہریوں کو یہ حق دیتا ہے کہ ان کی جو آواز ہے، ان کی جو آزادی رائے ہے، اس کو جو ہے وہ عوام تک اور ہر بندے تک پہنچنا چاہیے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ نون لیگ کو چھوڑ کر تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہوئے، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے اہم ترین رہنما اور PP 70 کے نامزد کردہ امیدوار بیرسٹر عثمان حیدر مانگڑ صاحب نے کوٹ نانک میں ہیٹرک کی ہے۔ راجپوت اور ارائیں اور شیخ برادری نے مسلم لیگ نون کو خیر آباد کر کے تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ پروفیسر بیرسٹر عثمان حیدر مانگڑ کا کوٹ نانک میں جلسے کے لیے آمد پر پھولوں کی بارش اور شاندار استقبال بھی کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو خبر ہے وہ بیرسٹر عثمان حیدر مانگڑ صاحب نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر شیئر کی ہے، جس کا سکرین شاٹ بھی ہم آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔